خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبو رمضان۔ تو ہم لوگ اب علامہ صاحب سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ زہرا کا جو مقام ہے، جو ان کا اسلام میں، وہ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، بہت خوبصورت منظر ہے کہ آج اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کو کریم آقا نے کائنات میں سب سے زیادہ پسند فرمایا کہ میری کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، میں کہ ہم نہ صرف محرم میں ان کو یاد کریں، ہم ان کو پورا سال یاد کیا کریں، کیونکہ ہماری وابستگی، ہمارا تعلق، ہماری رفاقت ان کا رہنے کے ساتھ ہے۔ بے شک جو جنت کے سردار ہیں، ہمارا گزارا نہیں ان کے بغیر۔ علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے، علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے، فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے، میرا حسن وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے، اور میرا وہ حسین ہے جو سر کٹا کر تلاوت سرعام کرے۔ اللہ کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا مقام دیکھو اویس بھائی، اب کوئی بھی بندہ اب توجہ کرے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ توجہ کرنی، فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب کریم رب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ تیری اتباع کر لے، وہ تجھ سے محبت کرے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے پیارے حبیب سے محبت کرے گا۔ اب حبیب سے محبت اس وقت ہوگی جب مولا علی سے محبت ہوگی، اب حبیب سے محبت اس وقت ہوگی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سائیڈ پہ آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو دوسری سائیڈ پہ سرکار فرماتے ہیں لحم کا لحم جسم کا جسم، علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ اب کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب قرآن کی آیت کہتی ہے، یعنی رب کائنات فرماتا ہے اے حبیب اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تجھ سے محبت کریں گے، جب تجھ سے محبت کریں گے میں اللہ ان سے خود محبت کروں گا۔ اب کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے پہلے میری آل سے تو محبت کرے، پہلے میری بیٹی فاطمہ سے تو محبت کرے، پہلے میرے علی سے تو محبت کرے، پہلے حسن سے تو محبت کرے، پہلے حسین سے تو محبت کرے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، مقام دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے، جبریل منگتا بن کے آ جاتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے کوئی خیر دینے والا ہے، کوئی سائل کا سوال پورا کرنے والا؟ اب مولا علی باہر آتے ہیں، جب مولا علی باہر آتے ہیں تو مولا علی سائل کو دیکھ کے فرماتے ہیں یار مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، آج جو تم مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ اب سوالی بھی عجیب تھا نا، جبریل تھا نا، تو جبریل نے دیکھا کہ مولا علی جوش میں آئے ہیں، تو جبریل کہنے لگا یا علی سرکار اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اپنا بیٹا حسن دے دو۔ آج لوگ روٹی نہیں دیتے، سالن نہیں دیتے، 10 روپے نہیں دیتے، میں قربان ان ہستیوں پہ۔ اب مولا علی فرماتے ہیں جبریل دیکھو وہ سوالی ذرا رک جا، اب تم نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ علی میں نے تو سنا تھا کہ علی سوچتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا بالکل تیری بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، کیونکہ یہ جو بیٹا حسن ہے اس میں صرف میرا حق نہیں، اس کی ماں فاطمہ کا بھی حق ہے، میں ذرا اس سے پوچھ تو لوں ذرا۔ اب منگتا باہر کھڑا ہے، مولا علی اندر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں سرتاج علی خیر ہے، آپ تھوڑے سے پریشان ہو۔ اب مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ بات منگتا بڑا عجیب آیا ہے، اس کا سوال بھی بڑا عجیب ہے۔ اب سیدہ فرماتی ہیں سرتاج علی کیا مانگا ہے منگتے نے؟ اب مولا علی فرماتے ہیں وہ سوالی بھی عجیب ہے، اس کا سوال بھی عجیب ہے، اس نے تیرا بیٹا حسن مانگا ہے۔
اب سیدہ فرماتے ہیں علی آپ نے کیا کہا؟ اب مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ میں اس سے کہہ کے آیا ہوں مجھے ذرا فاطمہ سے پوچھ لینے دے کیونکہ اس کی ماں ہے حسن کی، اس کا بھی حق ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ ایس بھائی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں سرتاج علی جی فاطمہ فرمایا سوال ہی عجیب ہے، سوال عجیب ہے، اب خلاف بھی عجیب ہو جائے، سوال ہی عجیب ہے، سوال عجیب ہے، اب خلاف بھی عجیب ہو جائے۔ اب سرتاج علی مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب سیدہ فرماتے ہیں سرتاج علی اس نے حسن مانگا ہے جی اس نے حسن مانگا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کریں ایک سائڈ میں حسن لے لے دوسری سائڈ پہ حسین بھی لے لیں۔ اب مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ اس نے تو صرف حسن مانگا ہے۔ اب سیدہ فرماتی ہیں جا کے اس سوالی سے کہہ دینا تو نے حسن مانگا تھا میں حسین بھی لے کے آیا، یہ حسن میری طرف سے حسین فاطمہ کی طرف سے۔ اب مولا کائنات دونوں شہزادوں کو لے کر باہر آتے ہیں۔ اب جس سوالی کو کہتے ہیں لے یار تو نے ایک مانگا تھا میں دو لے آیا، ایک میری طرف سے دوسرا فاطمہ کی طرف سے۔ اب سوالی دیکھتا ہے تو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، حیران ہو کے کہتا ہے یا علی میں سوالی نہیں ہوں، میں کوئی سائل نہیں ہوں، میں تو جبریل ہوں۔ اب مولا علی فرماتا ہے تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں وہ علی ہوں جس کے بارے کریم فرماتے ہیں میں علم کا شہر علی علم کا دروازہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے خبر تھی کہ تو ہی ہے۔ اب جبریل عرض گزار ہوتا ہے یا علی آپ کا دوبارہ مسئلہ رہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا جی بس میں خوش ہو گیا۔ اب جبریل واپس پڑھتا ہے تو پلٹ کے کیا کہتا ہے کریم رب دے کریم جانی نام پیارا علی علی سبتا والے نے لوگ لوگو جنہ دنارا علی علی۔ یہ کیسا مقام، یہ مقام سب اللہ جسے چاہے مقام دیتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اگر دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو مولا کائنات کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا، بے شک اس کے بغیر تو بلایت کس ٹائم نہیں لگتی۔ زمین نے دل پہ حسد سے شگاف مت کیجیے، زمین نے دل پہ حسد سے شگاف مت کیجیے، اپنے عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔ مولا علی کا بغض اگر ملا ہے وراثت میں تجھے تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجیے، کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجیے، طواف مت کیجیے۔ علامہ صاحب میری جو خواہش ہے کہ بعض زمانے صحابہ محبت اہل بیت جی کوئی ایک دو واقعات گزار کرے سننے والے ناظرین، کیونکہ ہم تو چاروں کے بھی ماننے والے ہیں، پانچوں کے بھی ماننے والے ہیں، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب میرے کریم آقا کے پیارے غلام جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک ذات کو مانتا ہے ایک بات کو مانتا ہے، ایک ذات کا انکار کرتا ہے ایک بات کا انکار کرتا ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں ذات کو بھی مانتے ہیں بات کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اب بیٹے کو 500 امام حسین کو 1000۔ اب بیٹا کہتا ہے بابا یہ کیا بات ہوئی، میں بڑا ہوں چھوٹا ہے، فرمایا چپ کر، کو مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میری جا نہیں بولن بابا مجھے برابر۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا تیری ماں اس کی ماں جیسی ہے، تیرا باپ اس کے باپ جیسا ہے، تیرا نانا اس کے نانے جیسا ہے، تیری نانی اس کی نانی جیسی ہے۔ بابا نہیں، فرمایا جہاں اتنا فرق آ جائے وہاں برابری نہیں ہوتی، بلکہ میرے کریم آقا کے پیارے غلام تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، امام حسین کچھ کہتے ہیں امام حسن، لیکن ہم شہزادوں کی بات کریں، شہزادے کو کندھوں پہ اٹھایا اور چکر لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ابوبکر خیر تو ہے، میرے بیٹے کو اٹھایا ہے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں تو اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اب میرے کریم آقا کا در دولت ہے، تاجدار صداقت بھی دروازے پہ، مولا کائنات بھی دروازے پہ ہیں۔
اب تاجدار صداقت عرض گزار ہوتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں آپ آگے چلیں. اب یہ محبت ہے. مولا کائنات فرماتے نہیں پہلے آپ جائیں, آپ اکبر ہیں. یعنی یہ ان کی محبت. ہم تو محبت والے ہیں, ہم تو پیار والے ہیں, ہم تو نسبت والے ہیں, ہم تو انشاءاللہ کی محبت ہی بیان کریں گے کیونکہ ان کی محبت سے ہی سب کچھ ملا ہے. بے شک. اور ایک بات اگر اجازت ہو تو کہہ جی بسم اللہ بسم اللہ. ٹائم تو ہو چکا ہے, میرا خیال ہے معاملات بھی ادھر ہوں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کرنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جب سرکار دعوت کے لیے نکلتے ہیں حضرت عثمان غنی قدم گنتے ہیں. مولا کائنات دیکھتے ہیں عثمان غنی قدم گن رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں عثمان خیر تو ہے نا. اب عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. مولا کائنات واپس آتے ہیں, پریشان ہیں. فاطمہ فرماتے ہیں سرکار خیر ہے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں میرے پیر بھائی عثمان نے بڑی اعلیٰ دعوت کی ہے تیرے بابے کی. کیا دعوت کی؟ یہ دعوت کی ہر قدم پہ غلام بھی ادا کیا. اب سیدہ فرماتے سرکار پریشان نہ ہو, جاؤ جا کے سرکار کو دعوت دیتے ہو. فاطمہ گھر میں کچھ ہے, سرکار آپ دعوت دے کو اہتمام میں کرتی ہوں, لیکن جب میرے بابا گھر سے نکلیں آپ نے قدم ضرور گننے ہیں. اب مولا کائنات چلتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام آپ خالی ہانڈی چولہے پہ رکھ کے پردے میں چلی جاتی ہیں تو سجدے میں جا کے زاروں کی تار ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, آواز قدرت آتی ہے, فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ یا اللہ تیرے حبیب کی دعوت کی ہے, اس کے کھانے کا انتظام کرنا. اللہ اکبر. کریم رب جبریل سے فرماتے جبریل جا جنت سے کھانا لے کے جا, وہ خالی ہانڈی کو بھر دے. اب ادھر آقا کریم آ رہے ہیں, مولا علی قدم کے سرکار آ گئے, کھانا کھانے لگے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کھانا میں تقسیم کرتا ہوں. کھانا تقسیم کر سیدہ فاطمہ الزہرا پردے میں چلی جاتی ہیں. یہ مقام فاطمہ الزہرا سلام علیہ. اب سرکار کھانا تقسیم کرتے ہیں, غلام کھانا کھاتے ہیں نا, تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں غلاموں جی آقا فرمایا یہ جو کھانا کھا رہے ہیں پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ اللہ آقا یہ تو خبر نہیں لیکن کھانا بڑا مزیدار ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جو کھانا کھا رہے ہو یہ سارا جنت سے آیا ہے. اب ادھر غلام عرض گزار ہوتے ہیں آقا کیا آپ کی بیٹی کے گھر جو کھانا آتا ہے وہ جنت سے آتا ہے؟ اب یہ الفاظ سننے والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں آتا تو نہیں ہے لیکن جب چاہے میری بیٹی منگوا لیتی, جب چاہے میری بیٹی منگوا لیتی. اب سیدہ سجدے میں پھر رو رہی ہیں, آواز قدرت آتی فاطمہ خیر ہے. یا اللہ عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا. اب رب کائنات نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر. اب رب کائنات فرماتا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے یار کی بارگاہ میں چلا جا. مولا خیر فرمایا میرے یار کی بارگاہ میں جا کے اے حبیب اے مدینے کی تاجدار اے بدوحا کی مکھڑے والے اے لیل کی زلفوں والے تیری بیٹی کی دعا کو قبول کر کے, تیری بیٹی کی دعا کو قبول کر کے ہم نے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی, ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے ہیں. آواز سنائے مجھے یہاں ایک بات کہنے دو. یہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا رہی ہے. یہ مقام بیٹی کا ہے, بابا کا کیا مقام ہے؟ کیسا ہوگا جب تمام انبیاء کی نظریں میرے آقا علیہ السلام پر ہوں گی, روز محشر سجا ہوگا. بلکہ روز محشر جب لگا ہوگا بڑی بڑی عورتیں آئیں گی, آسیہ مریم بڑی بڑی عورتیں آئیں گی, لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آئے گی آواز آئے گی گردنیں جھکا لو, سارے گردنیں جھکا لو. یا اللہ خیر ہے فرمائے میرے حبیب کی بیٹی کی سواری آنے والی ہے. یہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. کیا شان ہے, کیا مقام ہے. رحمت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فواد بھائی ٹائم چونکہ شارٹ ہے, ایک اشعار کے اندر اپنی حاضری آپ کمپلیٹ کریں اسی موضوع پر. جی بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. بہڈیر وڈی لجپال نے نوکر زہرا دے, جنوں کر زہرا دے, جنوں کر زہرا دے.
لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے رہندے پرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی رجا باہو تے کلندر لال بھی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زہرا دے. یہ ایسی ہستیاں ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. علامہ صاحب جبرا آپ کا بہت شکریہ, فواد بھائی آپ کا شکریہ. اس واقعے کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اینڈ کرتا ہوں. ایک مرتبہ اپنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بچپن تھا اور آپ کہہ رہے تھے, حاتم طائی کا پوتا آیا اور کہتا اے امام علی مقام بڑے چرچے سنے ہیں میں نے آپ کے نانا کے, بتا تیرے نانا کتنا سخی تھا. تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں, تو اپنے نانے دادے کا بتا کہ وہ حاتم طائی کتنا سخی تھا. اس نے کہا ہمارے میرا جو تھا نا نانا یا دادا والا علم مجھ کو مختلف بتایا جاتا ہے, تو اس کے جو محل تھا اس کے 7 دروازے تھے. اگر ایک میں کمی رہ جاتی تھی تو سوالی دوسرے دروازے پر آ جاتا تھا, دوسرے سے کمی رہ جاتی تھی تو تیسرے سے خیر پڑتی تھی, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں, اٹ مینس 7 دروازے سے کمی, مطلب چھٹے دروازے سے کمی پوری نہیں ہوتی تھی, 7 دروازے سے بھی اسے بھیگ مل جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ کون سی سخاوت والی بات ہے. آپ نے فرمایا میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا, کچا کوٹھا تھا. جب کوئی ایک بار سوالی آ جاتا تھا تو قیامت تک دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ شان تھی اس گھرانے کی, یہ شان تھی امام علی مقام کی, یہ شان ہے آپ کے نواسوں کی, یہ شان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان اویس قادری کا موقع اور سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. خوشبو